کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، یعنی ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، تو اس وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں جو عربوں میں اختلاف ہوا تھا قبائل میں، اور ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ حجر اسود کو میں نصب کروں گا، اور وہ اتنے پختہ تھے اپنے ارادے پر کہ وہ لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر رہا تھا کہ حجر اسود کو کوئی دوسرا قبیلہ اپنی جگہ پر نصب کرے، یعنی لڑائی کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ اس بارے میں فیصلہ وہی شخص کرے گا جو کل صبح و سویرے خانہ کعبہ میں تشریف لائے گا۔ تو اب ان قبائل کے بڑے بڑے سردار انہوں نے کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ دوسرے دن ہم صبح سویرے خانہ کعبہ میں جائیں گے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو جاگ کر نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ سب سے پہلے مسجد الحرام میں موجود تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ امین، اس وقت تو وہ امین اور صادق کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ بھی ایسی دنائی اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ایک چادر منگوائی، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اب چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑو۔ جب پکڑ کر خانہ کعبہ کے قریب لے گئے حجر اسود کو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب مجھے اجازت دو، میں آپ سب کی طرف سے اس کو اٹھا کر وہاں دیوار میں نصب کر دوں۔ اب کتنا زبردست فیصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح مسجد الحرام میں پہلے پہنچ چکے تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ فرماتے کہ یہ کام میں کروں گا، تو پھر بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔